الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظروں سے پیدا۔ بجھا دیتی ہے شمع موج نفس جن کی، الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ گر نشینی با صالحہ صالح سوا، گر نشینی با طالحہ طالح ترا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، صد زمانہ طاعت بے ریا۔ ابھی چند روز قبل ایک عالم دین ہیں مولانا فضیل احمد ناصری، جو ممبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم کے تعلق سے کچھ تبصرہ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ باضابطہ عالم دین نہیں ہیں۔ تو حضرت محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نصاب تعلیم ہے، یہ رسول کا یا کسی نبی کا قائم کیا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کو تاریخ معلوم ہے تو آپ تاریخ پڑھیں کہ پہلے اہل اللہ اور علماء کرام جب علم پڑھتے تھے تو ملک شام جاتے تھے، مصر جاتے تھے، یمن جاتے تھے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں بغداد اتنی بار گیا کہ مجھے خود یاد نہیں ہے۔ وہ کسی ایک مدرسے میں رہ کر نہیں پڑھتے تھے، جہاں اہل علم ہوتے تھے ان کی درسگاہوں میں جا کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد بہت زمانے کے بعد یہ نظام شروع ہوا کہ مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن کھانے کا نظم نہیں ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دارالاقامہ کا ہوا اور بچے دارالاقامہ میں رہ کر کے پڑھنے لگے۔ آپ کہتے ہیں کہ پیر صاحب باضابطہ عالم نہیں ہیں، کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں ہیں۔ ان کو کئی مدرسے والوں نے اعتماد کر کے ان کو جو ہے سند دی ہے۔ اور جب آپ ہند کے دورے پر آئے، دارالعلوم دیوبند میں آپ کا پروگرام ہوا اور دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث حضرت مولانا خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اناؤنسر تھے۔ دونوں دارالعلوم نے مل کر کے حضرت کی تعظیم میں پروگرام رکھا اور حضرت کا پروگرام دارالعلوم دیوبند میں ہوا۔ جب دارالعلوم دیوبند ان کی تعظیم کرتا ہے اور ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ علماء دیوبند سے بے حد محبت کرنے والے ہیں اور ان کے عقائد میں کسی قسم کا بگاڑ نہیں ہے، تو آپ ایسے تبصرے نہ کریں۔ ہاں، ان کا بیٹا ہے، انہوں نے ان کے تعلق سے مجدد کی بات کہی ہے۔ آپ اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ آداب القضاء وغیرہ میں یہ باتیں صاف طور پر لکھی ہے۔ قاضی شرح کے واقعہ جو قصہ ہے وہ بڑا مشہور اور معروف ہے۔ لیکن آپ سرے سے اس بات کا انکار کر دینا کہ وہ مجدد نہیں ہے، وہ ایسے ہیں، وہ باضابطہ عالم دین نہیں ہے، یہ آپ کی تنگ نظری ہے۔ ولی اللہ جو ہوتا ہے، نبی کے بعد ان کا مقام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نبی اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کے راستے تک لاتا ہے، اسی طریقے سے اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ نبی کے راستے پر لوگوں کو چلاتے ہیں۔ ان کا کوئی خاص راستہ نہیں ہوتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے متبع ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں کیسے کیسے ولی پیرے ہوئے ہیں، کوئی کالا کپڑا پہنتا ہے، کوئی پیلا کپڑا پہنتا ہے، نہ نماز کا پتہ ہے نہ سنتوں کا پتہ ہے، صرف لوگوں کے مال لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ آج کیسے کیسے مدعیان نبوت پیدا ہو رہے ہیں، شکیل بن حنیف پیدا ہو گیا، گوہر شاہی فتنہ پیدا ہو گیا، قادیانیت ہے، کتنے فتنے ہیں۔ اور یہ تو نبی اور ولی کی بات ہے۔ آپ تو اچھی طریقے سے تاریخ پڑھے ہیں اور آپ نے تفسیریں پڑھی ہوں گی کہ لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ شداد، فرعون، حامان، نمرود، قارون،
یہ کون لوگ تھے جنہوں نے خدا کی خدائی کا انکار کیا اور اپنے آپ کو خدا کہا، لیکن جس کے نتیجے میں وہ ذلیل و خوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنایا۔ تو کسی اہل اللہ کے تعلق سے ایسی بات کہنا اور اس طریقے سے ہجو کا طریقہ اختیار کرنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ دعوت برکاتہم کا مقام دیکھیے آپ۔ ہمارے ہندوستان کے بہت معتبر عالم دین، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت سرزمین ہند کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دعوت برکاتہم اور دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب، مولانا طلحہ صاحب، صلاح الدین سیفی صاحب، ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء آج ان سے فیض پا رہے ہیں اور انہی کے فیض یافتہ ہیں، انہی کے طور طریقے پر اور انہی کے مشورے پر چلتے ہیں۔ اگر وہ مدرسے سے باضابطہ فارغ نہیں ہے تو کیا ان کی بات تصوف میں مانی نہیں جائے گی؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگ کس سے بیعت تھے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شارحین نے لکھا ہے کہ آپ عربی صوم تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن تصوف میں آپ کا وہ مقام تھا کہ وقت کا مجدد، بڑے بڑے عالم اور فاضل حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پا رہے تھے، اور انہوں نے اپنا فیض صرف ہند میں نہیں بلکہ یہاں سے لے کے مکہ تک اپنا فیض پہنچایا۔ آج اب حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جامعہ سہولتیہ جو مدرسہ ہے مکہ کے اندر، جسے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، یہ کس کی برکت ہے؟ دارالعلوم دیوبند یہ کس کی برکت ہے؟ جس کے بارے میں مولانا نے کہا تھا کہ قاسم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے مدرسہ قائم کر دیا ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی دعائیں کر رہے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اکابرین کے تعلق سے اپنی زبان کو محتاط رکھیں اور اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ اور یہ یوٹیوب کا زمانہ جب سے پیدا ہو گیا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو مفسر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا دقاق سمجھ رہا ہے، نہ کسی کا پاس و لحاظ ہے، نہ ادب رہا۔ تو یاد رکھیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اکابر علماء کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔